مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے زکریا کہن اور اس کے بیٹے یوحنا کی، اور لسبا کی اور اس کی بہن مریم کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ زکریا جو تھا وہ خدا کی ہیکل کا کہن تھا، اور پہلے کہنوں کو یہ حق دیا جاتا تھا کہ کہن جو تھے، جب وہ ایک چٹھی ڈلتی تھی، ایک کمیٹی ڈلتی تھی کہ کمیٹی کے ذریعے پرچیاں پھینکی جاتی تھی، اور جس کا نام نکلتا تھا، جس کا قرعہ نکلتا تھا، وہ ہیکل میں جا کر خوشبو جلاتا تھا، خدا کے مذبح کے اوپر بیٹھتا تھا اور خدا کے آگے شکر گزاری کرتا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو زکریا تھا یہ ضعیف آدمی تھا، یعنی بوڑھا تھا، اور اس کی جو وائف تھی، جو اس کی بیوی تھی لسبا، وہ بھی جو تھی وہ بوڑھی تھی، یعنی عمر رسیدہ دونوں تھے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہی راست باز تھے اور خدا کے ساتھ ان کا ایک اچھا رشتہ تھا، اور ہمیشہ ہیکل کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے تھے، فاسٹنگ میں رہتے تھے، اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھتے تھے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب زکریا کی چٹھی نکلی، اس کا قرعہ نکلا کہ وہ خدا کی حضوری میں خدمت کرے گا، جائے گا، خوشبو جلائے گا، ساری جماعت، بائبل مقدس بیان کرتی ساری جماعت جو یہودیوں کی تھی وہ باہر دعا کر رہی تھی، اور زکریا اکیلا جا کر اندر مذبح کے اوپر جب خوشبو کو جلا رہا تھا، بائبل مقدس بیان کرتی کہ جو جبرائیل فرشتہ ہے وہ دائنی طرف کھڑا ہوا۔ جب زکریا نے فرشتے کو دیکھا تو اس پر دہشت چھا گئی، اور دہشت چھا کر وہ گھبرا گیا، اتنا گھبرایا، مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ بہت ہی ایک مختلف انداز سے فرشتے نے زکریا سے کلام کیا، اور زکریا کہتا ہے کہ میں کیسے اقرار کر لوں کہ ہم تو بوڑھے ہیں۔ تو فرشتہ اس بات سے ناراض ہوا، اور اس نے زکریا سے کہا کہ جب تک تیرے اولاد نہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تم اس کا نام یوحنا رکھنا، لیکن جب تک تیرے بیٹا ہوگا تب تک تیری زبان تالو سے چپکی رہے گی اور تو گونگا رہے گا، اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کی انکاری کی، اس نے فرشتے کو ناراض کیا۔ ہمیں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کے لوگوں کو، فرشتوں کو ناراض نہیں کرنا۔ ہم نے ان کو جو حکم ملا ہے بائبل مقدس میں، آج بائبل مقدس ہمارے روبرو ہے، ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اسی طرح جب لسبا پریگنٹ ہو گئی تو ہم کچھ باتوں کو میرا خیال جانتے ہوں گے، کچھ کو نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ ہر جو خدا کا خادم ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے کلام اقدس کو پیش کرتا ہے، نئے انداز کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، تاکہ ہم بلیس ہوں، برکت پائیں اس کلام کے وسیلہ سے۔ اور دنیا کی کوئی کتاب آپ کو بلیسنگ نہیں دے سکتی سوائے انجیل مقدس کے۔ انجیل مقدس جب پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو یقیناً لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، اور بلیسنگ سے بھر جاتے ہیں۔ اور یہاں ایسا ہی ہوا، جب فرشتے نے خدا کا کلام زکریا کو سنایا اور زکریا نے انکار کیا، اور وہ اس کی جو زبان سی تالو سے چپک گئی، اور وہ فرشتہ چھٹے مہینے میں، بائبل مقدس بیان کرتی چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس پہنچا اور اسے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری تھی؟ خوشخبری یہ تھی کہ فرشتے نے اندر آ کر مریم کو سلام کہا، اور مریم گھبرا گئی، اور فرشتے نے اسے خوشخبری یہ بھی اس سے کہا کہ تیرے گھر روح القدس کا تجھ پر سایہ ہوگا، اور تیرے گھر ایک بیٹا ہوگا، اور تم اس کا نام یسوع مسیح رکھنا۔ اور مقدسہ مریم نے کہا کہ میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں، لیکن فرشتے نے اس سے کہا کہ یہ خدا کے قول کے مطابق ہوگا۔ مریم نے اس کلام کو ایکسیپٹ کیا، یعنی ریسیو کیا، اور اس کے لیے سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ لیکن جب ہم اس بات پر غور کریں گے، جہاں مقدسہ مریم رہتی تھی پہاڑی ملک میں، یعنی ناصرت شہر میں،
جس کا ذکر بائبل مقدس میں بخوبی بیان ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم بائبل مقدس کو بخوب اچھے طریقے سے ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سنا بھی ہو کہ مقدسہ مریم جو ایک پہاڑی ملک میں رہتی تھی، اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ لشبہ اس سے ملنے گئی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نے لشبہ کو بتایا کہ تیرے رشتہ دار کے ہاں مقدسہ مریم، اسے کہا کہ جا۔ جب اس ملک میں گئی، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب اس نے سلام بلایا مقدسہ مریم، تو جو لشبہ تھی، لشبہ کے جو پیٹ میں بچہ تھا، وہ خوشی سے اچھل پڑا، اور اس نے کہا کہ مبارک ہو میرے خداوند کی ماں، کیونکہ خوشی کے مارے بچہ میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟ بائبل مقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایسا اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح نے اس کو لشبہ کے پیٹ ہی میں یوحنا کو مخصوص کر دیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب سلام کیا تو روح القدس سے بھر گئی۔ دیکھیے، بائبل مقدس بیان کرتی کہ لشبہ جو مریم کے پاس آئی تھی، روح القدس سے بھر گئی، اور روح القدس سے بھر کر اس نے جواب دیا۔ جب آپ جیزس کرائسٹ کے پاس آئیں گے تو یقیناً آپ روح القدس سے بھر جائیں گے۔ وہ آپ کو مخصوص بھی کرے گا، وہ آپ کو چنے گا بھی، کیونکہ اس کا چناؤ آپ ہے۔ وہ آپ کی خاطر بڑے بڑے بادشاہوں کو ڈانٹے گا، طوفانوں کو ڈانٹے گا، بیماریوں کو ڈانٹے گا، اگر آپ اس کے پاس آئیں گے تو۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو یقیناً ہم پاک روح سے بھریں گے۔ کبھی بھی خدا کے کلام سے انکاری مت کریں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب پہلے اسرائیل لوگ تھے، جو یہودی لوگ تھے، ان میں یہ قانون تھا کہ جو بچے کا نام ہے وہ عورت نہیں رکھ سکتی تھی، بلکہ مرد اس نام کو رکھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ جب بنیامین کا نام اس کی ماں نے رکھا، مرتے مرتے راخیل نے اس کا نام بنونی رکھا تو وہ مر گئی، لیکن جب اس کا باپ یعقوب آیا تو اس نے اس کا نام بنونی سے بدل کر بنیامین رکھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، بنونی کا مطلب تھا دکھ دینے والا۔ اسی لیے جو یعقوب تھا وہ نام کے کام کو جانتا تھا کہ نام میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اچھے نام میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے اس نے نام اس کا بدل کر بنیامین رکھا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے نے نام رکھے ہیں، فرشتے نے فرمایا زکریا کو کہ تم اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ خدا کا ایک مقصد تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا کے مقصد کو جاننا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی میں خدا کس طرح کام کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو